لکل الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صحیح معطل، آخری حرف کے اعتبار سے اسم معرب کی دو قسمیں ہیں۔ صحیح نمبر 2 معطل۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں حروف علت واو الف یا میں سے کوئی حرف نہ ہو، جیسے الکتاب القلم۔ تو یہاں پر غور کیجئے، الکتاب میں حروف علت میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، نہ تو الف ہے، نہ واو ہے اور نہ یا ہے۔ اسی طرح القلم میں غور کیجئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ تو الکتاب میں با ہے اور القلم میں میم ہے، تو یہاں پر حروف علت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے حکم۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر اعراب کی علامت لفظاً آتی ہے، یعنی لفظوں میں آتی ہے، ظاہری بھی جس کو کہہ سکتے ہیں، جیسے الکتاب مفید، الکتاب مفید، ان الکتاب مفید نظرت فی الکتاب۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ الکتاب موجود ہے لفظوں میں علامت، مفید موجود ہے لفظوں میں علامت، کتابہ میں موجود ہے، نظرت فی الکتاب اس کے اندر بھی لفظوں میں علامت موجود ہے، اعراب کی علامت لفظوں میں موجود ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس پر اعراب کی علامت لفظاً آتی ہے، لفظوں میں موجود ہوتی ہے، ظاہری ہوتی ہے، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد میں ہے ملاحظہ۔ وہ اسم بھی صحیح کے حکم میں ہوتا ہے جس کے آخر میں حروف علت ما قبل ساکن ہو، یعنی حروف علت ہو اور اس سے پہلے حرف والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو۔ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صحیح کے حکم میں ہوتا ہے۔ کس میں؟ نحو کے اندر۔ اسے اسم جاری مجرا کہتے ہیں، اسے اسم جاری مجرا صحیح کہتے ہیں، جیسے دلون اور زبیون۔ تو اس میں آپ غور کریں گے، دیکھیے تو دلون میں آخری حرف حروف علت ہے، لیکن اس سے پہلا حرف لام ساکن ہے۔ زبیون میں آخری حرف حروف علت یا ہے، اس سے پہلا حرف با ساکن ہے۔ تو یہ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اسم بھی صحیح کے حکم میں ہوتا ہے جس کے آخر میں حروف علت ہو، اس سے پہلا والا حرف ساکن ہو۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ صحیح کے حکم میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم جاری مجرا صحیح کہتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا صحیح۔ اب معطل سن لیجئے۔ معطل کسے کہتے ہیں؟ معطل وہ اسم ہے جس کے آخر میں حروف علت ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اسم مقصور، نمبر 2 اسم منقوص۔ وہ اسم ہے جس کے آخر میں حروف علت ہو، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم مقصور اور اسم منقوص۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ اسم مقصور وہ اسم معرب ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ لازمہ ہو، جیسے موسیٰ عیسیٰ، جیسے موسیٰ عیسیٰ۔ اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اب تقدیری اعراب کا کیا معنی ہے؟ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ تقدیری اعراب کا معنی یہ ہے کہ اعراب کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو، اعراب کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو، یہ تقدیری اعراب کا معنی ہوتا ہے۔ وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی اعراب کی علامت لفظوں میں اس میں بھی موجود نہیں ہوتی ہے۔
اب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، دیکھیے رفعی حالت میں بھی جاء موسیٰ موسیٰ ہی ہے، نصبی حالت میں بھی رأیت موسیٰ موسیٰ ہی ہے، اور جری حالت میں بھی موسیٰ موسیٰ ہی ہے۔ تو یہ ہے تقدیری علامات، اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولتے ہیں تقدیری اعراب ہوتا ہے، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے اسم مضاف بیائے متکلم، تو اس کا بھی اعراب کیا ہوگا؟ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بھی ابی۔ جاء موسیٰ، موسیٰ آیا، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، مررت بھی موسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا۔ جاء ابی، میرا باپ آیا، رأیت ابی، میں نے اپنے باپ کو دیکھا، مررت بھی ابی، میں اپنے باپ کے پاس سے گزرا۔ اس کا معنی یہ ہوگا۔ اس میں منقوص بھی آپ سماعت کر لیجئے، اس میں منقوص وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یائے لازمہ ساکنہ غیر مشددہ ما قبل مکسور ہو۔ جس کے اسم معرب کیا ہے؟ اسم مقصور وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یائے ساکنہ، یائے لازمہ ساکنہ غیر مشددہ ما قبل مکسور ہو، جیسے القاضی، الہادی، یا کیا ہے؟ ساکنہ ہے، غیر مشدد ہے، قاضی، الہادی، اور کیا ہے؟ غیر مشدد ہو، اور ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو، یعنی اس سے پہلا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو۔ تو دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلا والا حرف مکسور ہے، یعنی زیر والا ہے، ضاد پہ دیکھ لیجئے، اسی طرح الہادی میں دال پر دیکھ لیجئے۔ اس کا اعراب رفعی اور جری حالت میں تقدیری ہوتا ہے، اور نصبی حالت میں ظاہری یا لفظی ہوتا ہے۔ آپ ظاہری کہہ لیجئے یا لفظی کہہ لیجئے۔ جب اس میں منقوص پر نہ الف لام داخل ہو اور نہ وہ مضاف ہو تو رفعی اور جری حالت میں اس کے آخر سے یا حذف ہو جاتی ہے، اور اس کے عوض، اس کے بدلے میں اس سے پہلے حرف پر تنوین بڑھا دی جاتی ہے، لیکن نصبی حالت میں یا باقی رہتی ہے۔ یا کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے۔ کس میں ہوتی ہے؟ رفعی اور جری حالت میں کیا ہو جاتی ہے؟ یا حذف ہو جاتی ہے، اس کی عوض کیا ہوتا ہے؟ اس کے بدلے میں اس سے پہلے حرف پر تنوین بڑھا دی جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے اس میں منقوص جو ہم نے پڑھا ہے، جاء القاضی رفعی حالت ہے، رأیت قاضیہ، جاء القاضی، قاضی آیا، رأیت قاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا۔ تو دیکھیے قاضیہ، تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں منقوص کی رفعی اور جری حالت میں کیا ہوتی ہے؟ یہ تقدیری علامت ہوتی ہے، اور نصبی حالت میں، نصبی حالت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ظاہری ہوتی ہے، لفظوں میں ہوتی ہے۔ تو دیکھیے قاضیہ میں ہے، کیونکہ قاضیہ رأیت فعل تا ضمیر فاعل، اور قاضیہ مفعول بھی، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، منصوب۔ مررت بالقاضی، میں گزرا بالقاضی، قاضی کے پاس سے۔ اب غیر لام، یہ تو معرب باللام ہو گئی، اب غیر معرب باللام کو دیکھ لیجئے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں منقوص پر جب الف لام داخل نہ ہو اور وہ مضاف ہو تو رفعی اور جری حالت میں اس کے آخر سے کیا ہوتا ہے؟ یا حذف ہو جاتی ہے، اس کے عوض اس سے پہلے والے حرف پر تنوین بڑھا دی جاتی ہے، جیسے قاضین، جاء قاضین، یا حذف ہو گئی، ضاد پر تنوین بڑھا دی گئی، جاء قاضین، لیکن نصبی حالت میں نہیں، نصبی حالت میں برقرار رہے گی، رأیت قاضیا، مررت بقاضٍ۔ آئیے سوالات و تدریبات کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان کو آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ انہی سوالات اور تدریبات اور مشق اور تمرین کے اندر ہمیں جانچ پرکھ ہوتی ہے اپنی صلاحیتوں کی، اور ہماری صلاحیتیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد میں یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو ویڈیو کے ذریعے چیک کر لیا کریں۔ دیکھیے پہلا ہے اسماء معربہ بالحرکات سے کیا مراد ہے؟ اسماء معربہ بالحرکات وہ اسماء ہیں جن کا اعراب ضمہ، فتح یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں مقصور، اس میں منقوص کی تعریف ما مثال ذکر کریں۔ اس میں
منقوص وہ اسم معرب ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ لازمہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ۔ اور اسم منقوص وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یائے ساکنہ لازمہ غیر مشددہ اور ما قبل مکسور ہو، جیسے القاضی، الہادی وغیرہ۔ معرب بالحرکات، اسما کے اعراب کی تفصیل بیان کریں۔ معرب بالحرکات کے اسما کے اعراب کی تفصیل بیان کریں۔ تو معرب بالحرکات جو ہیں وہ یہ چار ہیں، چار: مفرد، منصرف اور جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم غیر منصرف۔ ان چاروں کا اعراب بالحرکات ہے۔ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کی رفعی حالت ضمہ سے، نصبی حالت فتح سے اور جری حالت کسرہ سے آتی ہے، جیسے ھذا قلم، ھذا اقلام، اخذت قلما، اشتریت اقلاما، کتبت بقلم اور کتبت باقلام۔ یہ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب آئیے چلتے ہیں جمع مؤنث سالم کی طرف۔ تو جمع مؤنث سالم کی جو رفعی حالت ہے تو وہ تو ظاہر ہوتی ہے ضمہ سے، اور نصبی اور جو جری حالت ہے یہ آتی ہے کسرہ سے، جیسے ہن مؤمنات، رأیت مؤمنات، مررت بمؤمنات۔ اب رہ گیا غیر منصرف۔ تو غیر منصرف کی رفعی حالت ضمہ سے، نصبی اور جری حالت فتح سے آتی ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، جیسے جاء احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ درج ذیل خالی جگہ مناسب کلمے سے پر کریں۔ ادھر دیکھیے، ادھر یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے ہم نے اٹھا کر کے اس میں رکھنا ہے۔ معرب کا اعراب ضمہ، فتح یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو معرب کے بعد میں کچھ جگہ چھوٹی ہوئی، ان دونوں میں سے ہم نے ایک اٹھا کر رکھنا ہے۔ کیا رکھ دیں گے ہم؟ ضمہ، فتح یا کسرہ سے کس کا ظاہر کیا جاتا ہے؟ بالحرکات کا۔ معرب بالحرکات کا اعراب ضمہ، فتح یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسرا تثنیہ، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ کا اعراب بالحروف ہے، بالحرکات ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے بالحروف۔ تثنیہ، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ کا اعراب بالحروف ہوتا ہے، بالحرکات نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جمع مؤنث سالم کی رفعی حالت ضمہ سے، نصبی اور جری حالت کسرہ سے آتی ہے۔ تین ہے نا، ضمہ، فتح، تو اس میں سے اٹھا کے ہم رکھ دیں گے کسرہ سے آتی ہے، کسرہ سے۔ اس کے بعد میں ہے غیر منصرف کی جری حالت، یہاں سے اٹھائیں گے تینوں میں سے۔ جری حالت ضمہ، فتح، کسرہ سے آتی ہے، تو فتح سے آتی ہے، فتح سے۔ اس کے بعد ہے اسماء ستہ کی، یہ بول رہے ہیں اسماء ستہ کی نصبی حالت کائے سے آتی ہے، یہ تینوں میں سے اٹھا کر رکھنا ہمیں۔ واو، الف، یا، تو اس کی نصبی حالت الف سے آتی ہے، رفعی حالت واو سے، نصبی حالت الف سے اور جری حالت یا سے آتی ہے۔ اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ لفظی، تقدیری، محلی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے، تقدیری ہوتا ہے۔ اس میں منقوص کا اعراب نصبی حالت میں لفظی، تقدیری، محلی ہوتا ہے، تو یہ لفظی ہوتا ہے، لفظی۔ غلط جملے پر غلط کا نشان لگائیں۔ اس کو دیکھ لیجئے، معرب بالحروف کا اعراب ضمہ، فتح یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
معرب بالحروف کا اعراب ضمہ فتح یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ غلط۔ معرب بالحروف کا اعراب ضمہ فتح کسرہ سے ظاہر نہیں کیا جاتا۔ جمع مکسر منصرف معرب بالحروف ہے۔ غلط۔ معرب بالحرکات ہے۔ جمع مذکر سالم کی رفع حالت واو کے ساتھ آتی ہے۔ صحیح۔ تثنیہ کی نصبی و جری حالت الف کے ساتھ آتی ہے۔ غلط، یا کے ساتھ آتی ہے۔ غیر منصرف پر تنوین و کسرہ نہیں آتے، یہ اس کو کر دیں گے ہم صحیح، نہ کسرہ آتا ہے نہ تنوین آتی ہے۔ مندرجہ ذیل کلمات کو کتار میں مناسب جگہ پر لکھیں، تو اس کو ہم یہاں سے لکھ دیں گے، صائمات کو اٹھا کر کے یہ جمع مؤنث سالم کے کولم میں یہاں لا کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے، جمع مؤنث سالم ہے یہ۔ البادی، دیکھیں البادی ہے تو البادی کیا ہے، اس میں منقوص ہے، تو اس کو اٹھا کر کے اس میں ڈال دیجئے، یہاں سے اٹھائیے اور اس میں لا کر کے ڈال دیجئے۔ زیدن، زیدن مفرد، اس میں مفرد منصرف ہے، تو اس کو اٹھا کر کے ہم یہ زیدن ہے اس کو یہاں ڈال دیں گے اس کولم کے اندر۔ موسیٰ، موسیٰ اس میں مقصور ہے، یہ موسیٰ اس میں مقصور ہے، اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے۔ عمرو، عمرو غیر منصرف ہے، تو اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اقلام، جمع مذکر جمع مکسر منصرف ہے، تو اس کو ہم یہاں سے اٹھا کر کے اس میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل جملوں میں معرب بالحرکات اور معرب بالحروف اسما کی نشاندہی کریں۔ ٹھیک ہے۔ ان طالب حاضر، تو یہ بے شک طالب علم حاضر ہے، تو یہ کیا ہے، یہ معرب بالحرکات ہے۔ کیونکہ اس کا جو اعراب ہے وہ حرکت کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ ان طالب حاضر، حاضان طالبان مؤدبان، دو طالب علم مؤدب باادب ہیں، تو یہ معرب بالحروف ہے، اس کی جو علامت ہے حرکت ہے معرب بالحروف ہے، یہ معرب بالحروف کیونکہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی رفع حالت الف سے، نصب جری حالت یا سے آتی ہے۔ انہ لذو علم، بے شک وہ علم والا ہے، یہ معرب بالحروف ہے، معرب بالحروف ہے۔ انہ لذو جو ہے یہ اسماء ستہ میں سے، اور اس کی رفع حالت ہے اسماء ستہ کی رفع حالت واو سے، نصبی حالت الف سے، اور جری حالت یا سے آتی ہے۔ ان ذل علم، بے شک علم والا، لا یجہل، جاہل نہیں۔ تو یہ ذا جو ہے نا، ہم نے مین چیز دیکھنی ہے، ذا جو ہے ذل علمی، تو یہ ذا ہے یہاں پر معرب بالحروف ہے یہ بھی، اور یہاں پر یہ نصبی حالت میں الف کے ساتھ۔ اخو الجاہلی، جہالت کا بھائی، لا یتبصر، بصیرت نہیں رکھتا۔ اخو، تو اخو کے اندر جو ہے یہ معرب بالحروف ہے، اس کی جو حرکات ہے معرب بالحروف ہے اور رفع حالت میں ہے۔ ھذا ابو کا، یہ تیرا باپ ہے، یہ بھی رفع حالت میں ہے، اور یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے، معرب بالحروف ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب رفع حالت میں واو کے ساتھ، اور نصبی حالت میں الف کے ساتھ، جری حالت میں یا کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے ملون کلمات کی قسم اور علامت اعراب بیان کریں۔ یہاں پر ان سب کو لے لیجیے آپ۔ جاء القاضی، جاء القاضی، تو یہ ہے اس میں منقوص،
اس میں منقوص ہے، یہ جاء قاضین یہ بھی اس میں منقوص ہے۔ اعراب دونوں کا ان کا تقدیری ہے یہاں پر، کیونکہ اس میں منقوص کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہوتا ہے، صرف جب یہ منصوب ہو تب اس کا جو ہے نا اس پر نصب آتا ہے۔ مررت بابی کا، مررت میں گزرا بابی کا تیرے باپ کے پاس سے، تو یہ معرب بالحروف ہے اور یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ اکلا یحییٰ کم مثرا، یہ یحییٰ اور کم مثرا یہ اس میں مقصور ہے، اس میں مقصور، اور یہاں پر یہ یحییٰ جو ہے یہ رفیع حالت میں ہے، اور کم مثرا اس کا معنی بھی دیکھ لیجئے، جاء القاضی قاضی آیا، جاء قاضین قاضی آیا، مررتو بابی کا میں گزرا تیرے باپ کے پاس سے، اکلا یحییٰ کم مثرا کھایا یحییٰ نے، کم مثرا ناسپاتی، یحییٰ نے ناسپاتی کھائی، ناسپاتی کو کھایا۔ تو یہاں پر یحییٰ یہ مرفوع ہے اور کم مثرا یہ منصوب ہے، اور اس میں منقوص کا یہ ہے کہ اس میں منقوص کی جو حالت ہے وہ تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تقدیری۔ شریب تو معن، شریب تو میں نے پیا، معن پانی، میں نے پانی پیا، تو یہ معن جو ہے مفرد منصرف ہے اور منصوب ہے یہ یہاں پر، کیونکہ شریب تو فعل تھا ضمیر فاعل اور معن مفعول بھی بن رہا ہے۔ حل رأیت عرفات، حل رأیت کیا تو نے دیکھا عرفات، عرفات کو، تو عرفات یہ ہے جمع مؤنث سالم، اور اس کی یہ کون سی حالت ہے؟ اس کی حالت ہے یہ نسبی حالت ہے یہ، حل رأیت فعل و فاعل اور یہ ہو گیا مفعول۔ ان عیسیٰ عبداللہ، یہاں پر عیسیٰ یہ اس میں مقصور ہے اور یہاں پر یہ نسبی حالت میں، ان حرف مشبہ بالفعل، اور عیسیٰ جو ہے اس کا اسم بنے گا، عبداللہ یہ خبر بنے گی، عبد مضاف اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، پھر ان کا اسم، اس طرح سے اس کی ترکیب ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ یہاں پر کیا ہے؟ اس میں مقصور ہے، ان عیسیٰ عبداللہ بے شک عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ ابو کا صالحun، ابو کا، ابو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے اور حالت رفیع میں ہے، ابو کا تیرا باپ صالحun نیک ہے، ابو کا صالحun تیرا باپ نیک ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔